اسرائیل اور ایران کے درمیان شدید تنازع کا آج تیسرا دن ہے، جس میں دونوں جانب سے بمباری، حملے اور ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی نے خطے میں ایک طویل اور مکمل جنگ کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں اب تک 224 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 90% عام شہری ہیں، جبکہ زیادہ 181 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے 3 حملوں میں 70 خواتین اور بچوں کو ہلاک کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل میں ایرانی حملوں سے کم 13 افراد ہلاک اور 380 زخمی ہوئے ہیں۔ اتوار کی شام ایران نے اسرائیل کے بندرگاہی شہر حائفہ پر میزائلوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم 15 افراد زخمی ہوئے۔ اس سے قبل تہران کے رہائشیوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں شدید دھماکوں کی اطلاع دی۔ رپورٹس کے مطابق میزائلوں نے تہران کے شمالی اور وسطی علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC کے انٹیلیجنس چیف محمد کاظمی اور ان کے نائب بھی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے ایران کے دیگر شہروں شیراز اور اصفہان کو بھی نشانہ بنایا اور مشہد ایئرپورٹ پر ایک ایریل ری فیولنگ طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے عام شہریوں کی ہلاکت پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ وہیں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے امریکی حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اس دوران سفارتی کوششوں کی امیدیں بھی دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف جلد امن کے امکان کا اشارہ دیا ہے تو دوسری طرف تنازع میں امریکہ کی شمولیت کا عندیہ بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے امریکی اہداف کو نشانہ بنایا تو امریکہ اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان آسانی سے ایک معاہدہ کرایا جا سکتا ہے اور اس خونی تنازع کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ الجزیرہ کے نمائندوں کے مطابق ایران نے 1988 میں ایران عراق جنگ کے خاتمے کے بعد سے اس پیمانے کی جنگ کا سامنا نہیں کیا۔ صورتحال انتہائی کشیدہ